السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ بیٹا آپ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 39 کھولیں، جس پہ آپ کے پاس سبق نمبر 8 آپ کے پاس نظم آئی ہوئی ہے، پرانا کوٹ۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ نظم کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک مزاحیہ جو ہے انداز ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کے شاعر سید محمد جعفری ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا کہ یہ پرانا کوٹ اس نظم میں شاعر ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مزاحیہ طرز میں، مزاحیہ انداز میں یہاں آپ کے سامنے ایک شاعری کا کلام آیا ہوا ہے۔ مزاحیہ شاعری، مزاحیہ ادب اور لطائف کے اندر ایک پیغام موجود ہوتا ہے جو شاعر براہ راست بیان کرنے کی بجائے شگفتہ اور دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو شاعر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کس طرح سے پڑھیں گے جو ہے اس کی تشریح میں آپ کو کرا دیتی ہوں، لیکن تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں، ہم انہیں پڑھیں گے۔ غنیمت، خستہ، قلیل، جامع، وضع، نیلام، عبرت، رنگت، چکنائی، جاڑا، خاص الفاظ تھے، اور ان کے معنی میں آپ کو تشریح کرنے کے بعد اینڈ میں آپ کو ان کے معنی بھی جو ہے دوبارہ ریویژن کے طور پہ کرا دوں گی۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا کوٹ۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ پیش ٹرن کریں۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ جگہ جگہ یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ سید محمد جعفری یہاں پہ ہمارے سامنے مزاحیہ شاعری کو لے کر آئے ہیں، جسے ہم پہلے شعر میں دیکھیں کس طرح سے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا کوٹ۔ شاعر بڑے مزاحیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی کارآمد ہے۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں کہ جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کا قابل نہیں رہتا۔ اس سے کوئی چیز خریدنا ناممکن نہیں ہوتی، بلکہ پھٹا پرانا کوٹ ہونے کے باوجود یہ کوٹ سردی سے بچانے کے کام آتا ہے۔ یعنی پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ کارآمد ہے، بیکار نہیں۔ دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ پرانی وضع کا یہ بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ واسکو ڈی گاما کا یہاں پہ ذکر آیا۔ اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل و صورت اور پرانے فیشن کا ہے، آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ یہ کوٹ جدید قسم کے کوٹوں کی تراش خراش سے جو ہے میل نہیں کھاتا ہے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کا مشہور سیاح واسکو ڈی گاما، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا، مطلب سیر و تفریح کرنا اس کا مشغلہ تھا، وہ بھی اسے پہن چکا ہے۔ یہاں اس بات سے شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹ بہت زیادہ پرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ اب دیکھیں شاعر جو ہے اس میں کتنے مزاحیہ انداز میں کوٹ کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، پرانا کوٹ کی۔ یوں تو پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت زیادہ ابتر ہے، مطلب بہت خراب ہے، وہ بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔
کوٹ کو ایسی حالت میں دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ترک اور ایران کے وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے بر صغیر میں وارد ہوئے تھے وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ یہ کوٹ ان لوگوں کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہم پڑھتے ہیں شعر۔ ہمارے پاس کیا آیا ہوا ہے؟ شاعر اس شعر میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ اب دیکھیں یہاں پہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مارکو پولو ایک مشہور سیاح تھا، اس نے مختلف ممالک کا سفر کیا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح مارکو پولو نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا ہے، بلکہ اسی طرح یہ کوٹ بھی بہت سے علاقوں کی سیر کر چکا ہے، کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ سارے کوٹ اس کے سامنے بچے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کوٹ کوٹوں کا رہنما بن چکا ہے۔ اس لیے آپ سب کا فرض ہے کہ اس کوٹ کے حق میں نعرے بلند کریں، ٹھیک ہے، اس کی تعریفیں کریں۔ اگلا شعر۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو، قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ اب دیکھیں کتنے مزاحیہ انداز میں شاعر یہاں پہ جو ہے کوٹ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے اور اسے معمولی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کوٹ دوسرے کوٹوں کا بزرگ ہے۔ بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ گھر پر بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھیے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ باقی کوٹ اب اس کوٹ کے بچے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج کیجیے۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس اگلا شعر آ رہا ہے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا شاعر جو ہیں اس شعر میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو لوگ کپڑے پہننے کے فن سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوٹ ایک بیش قیمت کوٹ تھا، لیکن کہیں دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے سورج کی تپش نے اس کی ساری رنگت اڑا دی ہے۔ اب اپنے رنگ کی وجہ سے یہ بے رونق ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ دیکھیے گا یہاں پہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کوٹ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس پر جگہ جگہ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ ان دھبوں کی وجہ سے کوٹ میلا ہو چکا ہے۔ چکنائی کے دھبوں نے جگہ جگہ سے کوٹ کو خراب کر دیا ہے۔ چکنائی کے یہ داغ ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی یہ کوٹ کسی حلوائی کے استعمال میں بھی رہ چکا ہے، جس نے چکنائی والے ہاتھ کوٹ ہی سے صاف کر لیے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ چکنائی کی تہیں بچھ گئیں اور گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا۔ وہ اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب مٹ نہیں سکتی۔ آخری شعر ہے اس نظم کا۔ سید محمد جعفری کس طرح سے اتنے پیارے اور شگفتہ انداز میں جو ہے اپنی مزاحیہ شاعری کو ہمارے سامنے لے کر آئے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی 100 سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ ان 100 سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہیں۔ اس طرح یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ ایسا کوٹ آپ کو ضرور خرید لینا چاہیے، کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت کا ایک سبق بھی شامل ہے۔ جی تو بیٹا ہمارے پاس نظم مکمل ہوئی، جو کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے تھے۔ آپ اس کی تشریح کو، اس کے الفاظ معنی کو اچھے سے تیار کریں گے۔ کچھ مشکل الفاظ جو میں نے لکھ رکھے ہیں اس نظم کے، ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ دیکھیے گا کیا ہیں۔ جاڑا، سخت سردی کا موسم یا موسم سرما، نیلام، بولی لگانا، وضع، شکل صورت، جامہ، پوشاک لباس، خستہ سامانی، بدحالی، مثل، مانند، کی طرح، لیڈر، رہنما، جے بولنا، تعریف کرنا، قلیل، تھوڑا، کم، غنیمت، کافی ہے، قدردان، قدر کرنے والا، چکنائی، تیل، گھی یا چربی، رنگت، رنگ،
عبرت نصیحت، آپ نے اس ساری تشریح کو اور تمام الفاظ معنی کو اچھے سے تیار کرنا ہے۔ آپ کو گھر کا کام میں کیا دے رہی ہوں دیکھیے گا۔ مشق میں، اس نظم کی مشق میں پہلا سوال آپ کو دیا گیا ہے کہ نظم کے سوالات کے مختصر جوابات دیں، جو کہ آپ ہوم ورک پہ لکھیں گے، اور اردو گرامر کی بک کا پیج نمبر 78 کھولیں، جس میں آپ کے پاس واحد جمع دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، اسم سے لے کر عضو تک آپ نے اس لائن کو یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ آپ نے اس تمام چیز کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔